صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی اللہ کے خوف والی زندگی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر آن ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والے تھے۔ ان کا دل کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے غفلت میں نہیں گزرتا تھا، ہر وقت ان کا دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں جا رہے تو ایک چرواہے کو دیکھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں ایک بکری دے دو، اس کا دودھ استعمال کریں گے، ضرورت پڑی تو اس کو ہم ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر لیں گے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ایک نوکر ہوں، ایک خادم ہوں، غلام ہوں، تو یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، ان کی اجازت کے بغیر یہ بکری میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس پھر چرواہے کا امتحان لیا کہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم بکری ہمیں دے دو، ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، تمہارے مالک کو کیا پتا تو بکری کہاں چلی گئی، تم یہ کہہ دینا بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب اندازہ لگائیں، ایسے موقع پہ عمومی طور پہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، بہانہ لگا دیتے ہیں، کہہ دیں گے کسی کو کیا پتہ، لیکن اس چرواہے کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ اس چرواہے نے آگے سے کہا کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہاں چلے گئے؟ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا مالک نہیں دیکھ رہا، میرے مالک کا مالک وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا۔ یہ ہے خوف، یہ ہے اللہ کا ڈر، اسے کہتے ہیں متقی ہونا، اللہ کا خوف دل کے اندر بٹھانا۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ اس نہج پہ آ جائے، خواہ وہ اندھیرے کے اندر ہے، خواہ وہ جنگل کے اندر ہے، خواہ وہ کہیں بھی دنیا کے کونے میں چلا جائے، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہونی چاہیے کہ میں دنیا سے چھپ سکتا ہوں لیکن اپنے اللہ خالق اور مالک سے نہیں چھپ سکتا۔ یہ متقی ہونا، یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو آزمانا چاہا، امتحان لینا چاہا، اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جلدی جلدی دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے کہا کہ امی جان دودھ کے اندر پانی نہیں ملائیں گے، امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں، تم جلدی سے پانی ملا دو، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو اس بیٹی نے بھی یہی کہا تھا کہ امی جان امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن جو امیر المومنین کا رب ہے، ہمارا اللہ ہے، ہمارا خالق ہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب اللہ کا ڈر دل میں آ جاتا ہے نا، پھر کسی انسان کی نگرانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج ہمیں دنیا کے کیمروں سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے جی، بینک میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، بازار میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، دکانوں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اپنے نوکروں کو کیمرے سے نگرانی کرنی پڑتی ہے کہ میرا یہ نوکر، میرا یہ ملازم کام صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور ملازم بھی دیکھ رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کام صحیح کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں دنیا کے کیمروں کا ڈر ہے، دنیا کی اس کیمرے کی آنکھ سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر اس اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ میرا مالک ہے یا نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تو مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ میں جس کے لیے کام کر رہا ہوں، جس مالک کی میں مزدوری کر رہا ہوں، اگر وہ مالک میرے پاس نہیں ہے تو میں اللہ کو تو جواب دینے والا ہوں، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اس دنیا کے کیمرے سے بندہ نہ ڈرے، اس اللہ کی آنکھ سے جو اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے کو دیکھ رہا ہے، اس اللہ کی آنکھ سے بندہ ڈرے کہ اس اللہ کی آنکھ ایسی ہے، اللہ کی توجہ، اللہ کا دھیان بندے پہ ایسا ہے جو کسی وقت، کسی لحظہ، کسی موقع اپنے بندے سے غافل نہیں ہوتا۔ جب دنیا کی ساری آنکھیں سو جاتی ہیں، جب دنیا کے سارے لوگ سو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنے بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ خوف پیدا ہو جائے، اسے کہتے ہیں متقی بننا، پرہیزگار بننا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بڑے متقی، بڑے پرہیزگار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل، بڑا کمال ان کو دیا ہوا تھا۔ تمام ائمہ کرام نے ان کو امام اعظم کا لقب دیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام ائمہ کے امام، تمام ائمہ سے سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ ایک جگہ دھوپ میں بیٹھے ہوئے، ساتھ ایک مکان تھا، مکان کا سایہ بھی پڑ رہا تھا، سائے کو چھوڑ کے دھوپ میں بیٹھے ہوئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ دھوپ میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ ساتھ مکان کا سایہ پڑ رہا ہے، اس سائے کی دیوار میں، اس دیوار کے سائے میں آپ بیٹھ جائیں تاکہ آپ دھوپ سے بچ سکیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس آدمی کا یہ مکان ہے نا، اس آدمی نے میرا قرض دینا ہے، میرے پیسے دینے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس آدمی نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، میرا قرض دینا ہے، میں اس کی کسی بھی چیز سے فائدہ حاصل کروں، کہ جس آدمی سے مجھ سے بندے نے قرض لینا ہے اس کی کسی بھی چیز سے فائدہ حاصل کرنا یہ سود میں آئے گا، لہٰذا میں اس شبہ سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں متقی ہونا، پرہیزگار ہونا۔ ایسا تقویٰ تھا امام صاحب کا۔ ایسے ان کے متعلق ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ کوفہ کے اندر ایک بکری گم ہو گئی۔ امام صاحب نے پوچھا کہ بھی بتاؤ ایک بکری کی زیادہ سے زیادہ زندگی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کسی نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ بکری 7 سال تک زندہ رہتی ہے، عمومی طور پہ بوڑھی ہو جاتی ہے، لوگ ذبح کر لیتے ہیں 7 سال کے بعد۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کوفہ کے بازار سے بکری کا گوشت خرید کے نہیں کھایا، صرف کسی شبہ کی وجہ سے کہ جو بکری بازار کے اندر ذبح ہو رہی ہے یہ وہی گم شدہ بکری نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں تقویٰ، کہ آدمی اپنے آپ کو ہر قسم کے شبہ کی چیز سے بچا کے رکھے۔ ایسی زندگی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ ہم بھی اپنے آپ کو ایسا بنائیں، شبہات کی چیزوں سے بچائیں، گناہوں کی چیزوں سے